اللہ تعالیٰ کے خاص فضلوں سے ہم لوگوں نے کل دوسرا سپارہ جو ہے وہ ختم کر لیا تھا، لیکن چونکہ دوسرے سپارے کے آخری رکوع کی تلاوت رہتی تھی اور وہ رکوع ابھی ختم ہوا بھی نہیں، وہ تیسرے سپارے کی پہلی آیت پہ جا کے ختم ہوتا ہے، تو لہٰذا پہلے اس رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں اور پھر اس رکوع کی جو آخری آیت رہ گئی ہے اس کا ترجمہ کر کے تفسیر کر کے پھر وہاں سے آگے کا مضمون ہم آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں تلاوت کروں گا آیت نمبر 250 سے، 250 سے یہ صفحہ نمبر 65 پہ بنتی ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے فلما فصل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے اور اس رکوع کی آخری آیت سے تیسرا سپارہ ہے شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے ہم انشاءاللہ تعالی جو ہماری آج کی کلاس ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالی بیان فرماتا ہے تلک الرسل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ رسول ہیں یا یہ وہ رسول ہیں۔ فضلنا ہم نے فضیلت بخشی، بعضهم بعض کو ان میں سے، علی بعض بعض پر، منہم ان میں سے، من جو یعنی کہ ان میں ایسا بھی ہے جو یا جس سے کلم اللہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا بہت زیادہ۔ اگر خالی کلامہ ہوتا تو مراد ہوتی کلام کیا، لیکن فرمایا کلمہ، شدت کے ساتھ کلام کیا، یعنی کہ کافی زیادہ کلام کیا۔
خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ روبرو ہو کے کلام کیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دو مطلب لیے ہیں۔ ایک مطلب لیا ہے کہ اس میں مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ دوسرے مقام پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ کلام کیا۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات بھی مراد ہو سکتی ہے، جو کہ صاحب شریعت ایک نبی گزرے ہیں۔ اور دوسرا مطلب جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ کا لیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے رسول یا ایسے انبیاء جن کو خدا تعالیٰ نے شریعت عطا کی، کیونکہ کلام تو اللہ تعالیٰ ہر رسول سے کرتا ہے، ہر نبی سے کرتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ جو شدت کے ساتھ ذکر تھا وہ لازمی طور پہ اس لیے لے کر آیا کہ بعض انبیاء اور رسول ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام شدت سے اس وجہ سے کرتا ہے کیونکہ ان کے اوپر شریعت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا وَرَفَعَ، اور اسے بلند کیا یا اس نے بلند کیا۔ بلند کرنے سے مراد یہاں پہ جسم کے لحاظ سے نہیں، کس لحاظ سے، کن معنوں میں، وہ خود اللہ تعالیٰ بھی بیان کر دے گا۔ وَرَفَعَ، اور بلند کیا اس نے بَعْضَهُمْ، ان میں سے بعض کو، درجات کے لحاظ سے، یعنی روحانی مقامات کے لحاظ سے اس نے بعض کو رفتیں عطا کی، بعض کو بلندیاں عطا کی۔ اب یہ جو بات تھی وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، یہاں پہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معنی مراد لیے وہ یہ تھے کہ کلمہ سے مراد لیا صاحب شریعت نبی، اور رفع بعضهم درجات سے مراد لیا غیر شرعی نبی، یعنی کہ ایسے انبیاء جن کو کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی۔ لہٰذا اسی آیت کا اگلا ٹکڑا جو ہے وہ فوراً وضاحت کر دیتا ہے اس کی مثال دے کے۔ فرمایا وَآتَيْنَا، اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، یعنی عیسیٰ مریم کے بیٹے کو، البیناتی، کھلے کھلے نشانات، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کی مدد کی، ہم نے اس کی تائید کی، بروح القدس، روح قدس کے ساتھ۔ روح القدس در حقیقت حضرت جبریل علیہ السلام ہی کا ایک نام ہے۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جب انبیاء اس دنیا میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کرتا ہے، اور صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ فرشتوں کا سردار بھی اس نبی کی مدد کے لیے یا اس کے خلفاء کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیا جاتا ہے۔ اس حصے کی یہ جو ہے ایدناہ بروح القدس، اس کی میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، لہٰذا مزید اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، یہاں پہ ایک ایسا نقطہ بیان کرنے کی ضرورت ہے جس کا تعلق ہماری تبلیغ کے ساتھ ہے۔ جب بھی ہم لوگوں کی، یعنی ہم احمدی مسلمانوں کی غیر احمدی مسلمانوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، جس میں شیعہ مسلمان بھی شامل ہیں، جس میں اہل سنت والے جو یعنی کہ سنی جو جماعت ہے وہ بھی، سنی جو مسلمان ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، گویا کہ تمام مسلمان جن کے ساتھ ہماری تبلیغی نشستیں، گفتگو وغیرہ ہوتی ہے، ان سب کا کم و بیش ان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسولوں اور انبیاء کی قسم بیان کی، اور بیان یہ دو قسمیں کی کہ ایک وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ روبرو ہم کلام ہوتا ہے، ان پہ شریعت نازل کرتا ہے، اور دوسری قسم کے وہ ہیں جن پہ خدا شریعت نازل نہیں کرتا، اور علامت یہ بتائی کہ ان کے درجات کو ہم بلند کرتے ہیں، اور مثال ساتھ میں دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب بلند کرنے کا بھی یہاں پہ ذکر ہے، رفع کا بھی ذکر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، لیکن مضمون کو یوں باندھا کہ بلند تو کیا لیکن کیا درجات کے لحاظ سے، یہ نہیں فرمایا کہ جسم کے لحاظ سے بھی ہم بلند کر لیتے ہیں، یعنی کہ اوپر اٹھا لیتے ہیں آسمان پہ۔ بس یہ آیت ایک قطعی دلیل ہے اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہرحال جسم کے ساتھ نہیں اٹھایا، اگر اٹھایا تو درجات کے لحاظ سے، اور اس میں ان کی کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ سبھی انبیاء کو، سبھی رسولوں کو اللہ تعالیٰ درجات کے لحاظ سے بلند کیا کرتا ہی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اب یہ اگلا حصہ ہے اسی آیت کا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مقتتل الذین، مقتتل کا مطلب ہوتا ہے نہ قتل کرتے۔ اب یہاں پہ صرف قتل کا ذکر نہیں بلکہ خاص قسم کے قتل کا ذکر ہے۔ خالی قتل کا ذکر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ مقتلا، کہ نہیں قتل کیا اس نے، لیکن یہاں پہ ایک تے بڑھا دی، قتلہ کے بجائے اقتتلا لفظ فرمایا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے باب بدل دیا ہے،
یہ لفظ میں نے پہلے بھی استعمال کیا ہے. عربی زبان میں باب ہوتے ہیں عربی لغت میں، جس کے ذریعے سے عربی کے ایک لفظ کے اندر اگر مزید حروف ایڈ کر دیے جائیں تو اس کا معنی بدل جایا کرتا ہے. بس یہاں پہ ایک اس رنگ میں معنی بدلا ہے کہ صرف قتل نہیں بلکہ قتل و غارت، یعنی کہ ایک حد درجہ صفاقانہ قسم کا، جو بہیمانہ قسم کا جو سلوک ہوتا ہے جس کے نتیجے میں قتل و غارت کیا جاتا ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو قتل و غارت نہ کرتے وہ لوگ، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی کہ جو ان کے بعد آئے، جو ان انبیاء کے بعد آئے وہ لوگ قتل و غارت نہ کرتے. من بعد ما، بعد اس کے جو، جاءتہم، ان کے پاس آئی، البینات، کھلی کھلی نشانیاں. بامحاورہ ترجمہ اس طرح پر ہوگا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے آپس میں قتل و غارت نہ کرتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں. وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا، ولیکن کا مطلب ہے لیکن، اختلفوا، ان لوگوں نے اختلاف کیا، فمنہم، ان میں سے، پس منہم، ان میں سے، من، جو، آمنا، ایمان لایا، ومنہم، اور ان میں سے من کفرا، جو کفر کیا، یعنی کہ جس نے کفر کیا. بامحاورہ ترجمہ اس فقرے کا ہوگا لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا، پس انہی میں سے تھے جو ایمان لائے اور وہ بھی تھے جنہوں نے کفر کیا. اب یہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے مثال دے کے بیان کر رہا ہے کہ انبیاء تو آتے ہیں، آ کے اپنا کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، بعد میں جو ان کے پیچھے لوگ رہ جاتے ہیں ان میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کفر پر اپنا قدم رکھتے ہیں، اور وہی ہوتے ہیں جو در حقیقت قتل و غارت کے باعث بنتے ہیں. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا مَقْتَتَلُوا، تو وہ قتل و غارت، باہم قتل و غارت نہ کرتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ، یفعل، وہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہ وہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے کا یہاں پہ یہ مراد تھی، اللہ تعالیٰ کی منشا یہاں پہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فری ول دی ہوئی ہے، جو نیک کام کرنا چاہے وہ نیک کام کر لے، جو بدی کے کام کرنا چاہے وہ بدی کے کام کر لے. اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا. اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اچھا یہاں سے اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے تو پہلے اب اس رکوع کی میں تلاوت کر دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے۔ اس رکوع کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 255۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں، آمنو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو تم سب۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرما رہا ہے۔ مما رزقناکم، خرچ کرو، مما اس میں سے، رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی بھی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی؟ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نہ ہو، ہر چیز خدا ہی کی طرف سے ہے۔ پھر سوال یہ تھا کہ یہاں پہ یہ فکرہ کیوں آیا ہے کہ انفقوا مما رزقناکم، کہ اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ اس وجہ سے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھائے کہ دیکھو تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہاری کسی خصوصیت کی وجہ سے نہیں بلکہ ہماری وجہ سے ہے، یعنی کہ خدا کی وجہ سے ہے۔ بس اگر کوئی ذہین انسان ہے اور وہ محنت کر کے کوئی نئی تھیوری دریافت کر لیتا ہے یا کوئی چیز بنا لیتا ہے یا کوئی ایسا کاروبار کرتا ہے جو کامیاب ہو جاتا ہے یا نوکری کرتا ہے اور پیسے کماتا ہے، تو جو بھی وہ کام کرتا ہے یا جو بھی اس کی صلاحیت ہے وہ صلاحیت بھی تو خدا ہی نے دی ہے۔ بس اس صلاحیت کے نتیجے میں اگر کوئی شخص کچھ کماتا ہے تو اس کا کمانا اس صلاحیت کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے ہم ہی نے تو عطا کیا ہے، بس اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ اب یہاں پہ یہ سوچنے کی بات ہے، غور تفکر کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ جتنا کچھ جو کچھ میں نے تمہیں دیا تھا سب کا سب واپس کر دو، حالانکہ وہ کہہ سکتا ہے، اس کا حق ہے، جب ہر چیز اسی کی ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ سب کچھ واپس لے لے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے دیکھو میں نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے، تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس میں سے کچھ تو میری راہ میں دوبارہ خرچ کرو، کچھ تو میری راہ میں لے کر آؤ۔ بس یہ کچھ جو ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں توجہ دلائی کہ کیوں وہ فرما رہا ہے کہ کچھ تو خرچ کر لو۔ فرمایا من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، ان یاتی کہ آئے، یومن دن، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ کون سا دن آئے؟ فرمایا لا بیع فیہ، جس میں کسی قسم کا، فرمایا کہ جس میں کسی قسم کا کوئی تجارتی کام نہیں ہوگا، کوئی تجارت نہیں ہو سکے گی۔ لا بیع، بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، بس فرمایا اس دن کسی قسم کی کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی۔ لا بیع فیہ ولا خلۃ، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی دوستی ہوگی، یعنی کہ کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری، کچھ کام نہیں آئے گا۔ خلت کہتے ہیں دوستی کو، پکی دوستی، یاری کو۔ بس فرمایا کہ دیکھو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی کہ یوم قیامت آ جائے، تم اپنے مالوں کے ذریعے سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرو، خدا کی راہ میں مال خرچ کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھو، کیونکہ اگر وہ دن آ گیا تو اس دن پھر تم اپنے مال خرچ نہیں کر سکتے، اس دن تمہیں کسی قسم کی کوئی دوستی یاری بھی پھر فائدہ نہیں دے سکتی۔ ایک چیز رہ گئی تھی، فرمایا ولا شفاء، اور شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ اب ایک بڑی یہاں پہ گہری بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک وہ شخص جو خدا کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس کو عطا کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے کہے، اور اگر اس کو ہم اپنی جماعت کے اوپر لاگو کر کے دیکھیں تو خلیفہ وقت کے ذریعے سے، نظام جماعت کے ذریعے سے جب اس شخص کو کہا جائے کہ دیکھو تم خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور وہ دینے سے اپنا ہاتھ کھینچ لے۔ ہاتھ کھینچنا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ دینے سے انکار کر دے، اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ کنجوسی دکھائے، یا جس طرح خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ خرچ کرے، یا جس طرح خلفاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ ایک معین مقدار میں یا معین شرع کے مطابق انسان چندہ دے، اور وہ نہیں دیتا۔ فرمایا اس کو روز آخرت والے دن، روز آخرت میں نہ کوئی خرید و فروخت فائدہ دے گی، نہ ہی کسی قسم کی کوئی دوستی یاری۔ پھر فرمایا ولا شفاء، اس کو شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی، اس کے لیے شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔
بس دیکھیں کتنی بڑی بات ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. ہمیں اس سے سبق سیکھ کر، خاص طور پہ اب جب کہ رمضان المبارک کے دن چل رہے ہیں، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں پہلے سے بڑھ کر خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ہمارے جو سیکٹری صاحب ہیں فائنینس کے، انہوں نے بھی توجہ دلائی. وہ کہتے ہیں کہ دوستوں کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ لازمی چندہ جات کی طرف توجہ کریں. کافی ادائیگی کی طرف لوگوں کی توجہ ان دنوں میں کم ہے. تو آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بھی درخواست ہے، جو میری آواز سن سکتے ہیں، جہاں جہاں سن رہے ہیں، آپ اپنی اپنی جماعتوں میں، اپنی اپنی جگہوں پہ جو آپ کا لازمی چندہ بنتا ہے، ضرور اس کی ادائیگی کی طرف توجہ کریں. پھر فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور در حقیقت یہ انکار کرنے والے ہی ہیں جو کہ ظالم ہیں، یعنی کہ کافر ہی ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں. اب اس سے آگے جو آیت بیان ہوئی وہ قرآن پاک کی وہ مشہور آیت ہے جس کو آیت الکرسی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی آیات میں ایک آیت ایسی ہے جو اس کی تمام آیات کی سردار ہے، سب سے بہترین آیت ہے، اور وہ ہے یہ آیت جس کو آیت الکرسی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر ہے، اس میں خدا تعالیٰ کے حضور شفاعت کا بھی ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کا بھی ذکر ہے، خدا کی بادشاہت کا بھی ذکر ہے. گویا اس میں توحید سے لے کے خدا تعالیٰ کی دیگر صفات کا ایک بہت خوبصورت خلاصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یکساں بیان کر دیا. جیسے کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، گویا یہ آیت یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ فکرہ اسی آیت کے بارے میں بنایا گیا ہو، یہ قول اسی آیت کے بارے میں بنایا گیا ہو کہ سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا جائے، یعنی مٹھی میں بند کر دیا جائے، ایک چھوٹی سی چیز میں بند کر دیا جائے. بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کے اندر اتنے وسیع مطالب اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں کہ ان کو اگر انسان کھولنا شروع کرے تو کئی گھنٹوں، شاید بلکہ کئی دن تک انسان اس خوبصورت آیت کی تفسیر کے اوپر ہی غور و تفکر کرتا رہے. خیر آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اللہ ہے، لا الہ، لا نہیں، الہ عبادت کے لائق، الا ہو سوائے اس کے. میں آیت الکرسی کے بارے میں یہ بات بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے، یعنی کہ روز پڑھی جائے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. بس یہاں پہ بھی میں اس بات کی تحریک کروں گا کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں یہ آیت کم از کم ایک دفعہ ضرور دن میں پڑھا کریں. ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات، پھر یہ 3 آیات جو آیت الکرسی اور اس کے مان بعد کی 2 آیتیں ہیں، اور پھر اسی طریقے سے سورہ البقرہ کی آخری 3 آیات جو للہ ما فی السماوات سے شروع ہوتی ہیں، جو یہ 10 آیات جس گھر میں پڑھی جاتی ہیں، وہاں پہ رات سے لے کے صبح تک، صبح سے لے کے شام تک شیطان داخل نہیں ہوتا. بس یہ دونوں حدیثیں اگر سامنے رکھیں تو بہت خوبصورت مضمون سامنے آتا ہے کہ دیکھو ان آیات میں جو مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان کو سوچو، ان کے اوپر غور کرو، تفکر کرو، ان میں بیان کردہ جو باتیں ہیں ان کے اوپر عمل کرو. پہلی 4 آیات میں نماز، صدقہ خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، ایمانیات، ان باتوں کی طرف توجہ دلائی، نماز وغیرہ کی طرف. اور ان آیات میں خدا تعالیٰ کی توحید کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کی توحید کیا ہے، توحید حقیقی، توحید خالص کیا ہے. پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کسی کو فورس نہیں کرتا. ہدایت جب ظاہر ہو جائے تو ہدایت خود ہی اپنی ذات میں اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ لوگوں کا دل کھینچا چلا آتا ہے. کسی جبری تشدد کی ضرورت نہیں پڑتی لوگوں کو اس تعلیم کی طرف لانے کے لیے. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو جو اللہ والے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ خدا ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کر آتا ہے، اور جو ان کی مخالف ہے یعنی کہ جو اللہ والے نہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ شیطان کے ساتھ ان کی دوستی ہو جاتی ہے اور وہ ان کو نوروں سے لے کے، روشنیوں سے نکال کے اندھیروں میں لے جاتا ہے. پھر آخری آیات میں وہ آخری 3 آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی، ان میں وہ دعائیں سکھائیں جن کے ذریعے سے انسان کا دل اور روح پاک و صاف ہو جاتی ہیں. ان میں بھی ذکر تھا کہ دیکھو تم جو عمل کرتے ہو، چاہے اس کو ظاہر کرو یا اپنے دل میں رکھو، اپنے ذہن میں رکھو، خدا اس کو جانتا ہے. پھر اسی طرح انبیاء کے اوپر، رسولوں کے اوپر ایمان لانے کا ذکر فرمایا
کہ سب کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ پھر آخری جو آیت تھی اس میں فرمایا کہ یہ تم دعائیں کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو پاک و صاف کر دے گا۔ بس ایک جامع ہمیں روز کی روٹین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث کے ذریعے سے سمجھا دی، جس میں ذکر آیت الکرسی کا بھی آتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا الحی القیوم، الحی کہتے ہیں جو خود بھی زندہ ہو اور دوسروں کو بھی زندگی دینے والا ہو، یعنی کہ وہ خود زندہ ہے بغیر اس کے کہ کسی نے اس کو زندہ کیا ہو، اور اس کے ذریعے سے باقی تمام چیزیں جو زندہ ہیں وہ اس کے ذریعے سے ہیں۔ پھر فرمایا القیوم، قیوم کہتے ہیں قائم بذات۔ قائم بذات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خود قائم ہو، یعنی کہ اس کو کسی اور چیز نے قائم نہیں کیا ہوا، وہ اپنے وزن پر خود کھڑا ہے، وہ خود قائم ہے، لیکن باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنے قیام کے لیے اس قیوم کی ذات پر منحصر ہے۔ یعنی کہ یہ قیوم جس کی ذات ہے وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، وہ خود قائم ہے، لیکن اسی کے دم سے باقی تمام چیزیں بھی قائم ہیں۔ پھر فرمایا لا تأخذہ، لا نہیں، تأخذہ پکڑتی اس کو، سنتن اونگ۔ جب انسان کو نیند آ رہی ہو تو نیند آنے سے پہلے انسان کو اونگ اچانک آ جاتی ہے، اور یہ علامت ہوتی ہے کہ انسان تھک گیا ہے، اور تھکاوٹ کی علامت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یہاں پہ رکھا سنتن، کہ خدا کو تھکاوٹ نہیں آتی۔ جب تھکاوٹ نہیں آئے گی تو لازمی طور پہ اس کا جو نتیجہ ہوگا کہ اونگ کا آنا وہ بھی نہیں آئے گی۔ یہاں پہ یہ فکرہ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ لے کر آیا کیونکہ عیسائیوں میں اور بعض دوسرے مذاہب والوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا اور پھر خدا تھک گیا اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ تو تھکنے کی ایک علامت اونگ ہوتی ہے اور دوسری علامت نیند ہوتی ہے، لہذا دونوں باتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یکساں بیان کر دیا۔ فرمایا لا تأخذہ سنتن، اس کو اونگ نہیں پکڑتی، ولا نوم، اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا تعالیٰ تھکتا نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات، اگر یہ کہا جاتا کہ خدا کو اونگ آ جاتی ہے یا وہ تھک جاتا ہے تو پھر ماننا پڑتا کہ خدا تعالیٰ جو ہے اس کی طاقتیں لامحدود نہیں ہیں، پھر نعوذ باللہ یہ ماننا پڑ جاتا کہ خدا تعالیٰ بھی انسانوں کی طرح ہی ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی پھر یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کی ذات کے اندر یہ کمزوریوں کا نہ پایا جانا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خدا ہے۔ فرمایا لہو ما فی السماواتی، لہو اس کے لیے ہے، ما فی جو بھی، ما جو فی میں، السماوات آسمان، آسمانوں، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے۔ لہو ما فی السماواتی وما فی الارض کا ترجمہ بنے گا کہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ من ذا الذی، من کون ہے، ذا الذی جو کہ کرے، یا کون ہے جو، یشفع شفاعت کرنے والا، کون ہے جو شفاعت کرے، عندہ اس کے حضور، یعنی کہ کون ہے جو خدا کے حضور میں شفاعت کر سکتا ہے، الا باذنہ، سوائے اس کے جس کو اس کی طرف سے اجازت ہو، یعنی بغیر خدا کے اذن کے کوئی شخص شفاعت نہیں کر سکتا، بس جس کو خدا نے اذن دیا وہی شفاعت کر سکتا ہے، جس کو نہیں دیا وہ شفاعت کر بھی نہیں سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا واقعہ میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا، سورہ بقرہ کی پیچھے کی بعض جو آیات گزر چکی ہیں ان میں، کہ حضرت نواب صاحب جو حضور کے داماد تھے، نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کا واقعہ آتا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے اور شدت اختیار کر کی بیماری، اور جب دعا کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان نواب صاحب کے بیٹے کی زندگی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ القاء ہوا کہ وفات جو ہے وہ بہرحال اب آنے والی ہے، بچائے نہیں جا سکتے۔ اس پہ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بے ساختہ آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ اللہ تعالیٰ اگر دعا کا وقت نہیں تو پھر میں شفاعت کرتا ہوں، میں سفارش کرتا ہوں، اے میرے مالک اس لڑکے کو زندگی عطا فرما دے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ کون ہے جو خدا کے حضور میں شفاعت کرے۔ یہی جو ٹکڑا ہے آیت الکرسی کا، حضرت مسیح علیہ السلام پر اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہوا، یعنی کہ اس کا القاء ہوا آپ کے دل پہ، الہام ہوا، اور جیسے ہی الہام ہوا حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے پورے بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے خوف کی حالت میں، وہ حالت طاری ہو گئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وجود پہ۔ کچھ لمحات کے توقف کے بعد، وقفے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا انک انت المجاز، کہ ٹھیک ہے
تجھے اجازت ہے کہ تو شفاعت کر. اس طرح پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو زندگی دی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے پھر کافی لمبی عمر بھی پائی. آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یعلم، وہ جانتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی تو وہ ہے جو جانتی ہے، ما بین ایدیہم، جو سامنے ہے ان کے، وما خلفہم، اور وہ بھی جو ان کے پیچھے ہے. یعنی کہ زمین و آسمان میں بسنے والوں کے جو بھی سامنے ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو پیچھے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. ولا یحیطون، اور نہیں یحیطون احاطہ کرتی، یعنی کہ خدا تعالیٰ احاطہ کہتے ہیں کسی چیز کے گرد کوئی دائرہ بنا دینا، اور وہ چیز جو ہے وہ اس دائرے سے باہر نہ جا سکے. اس کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کرنا، یعنی کہ کسی چیز کی باؤنڈری بنا دینا. فرمایا ولا یحیطون بشیء، کہ کوئی چیز نہیں ہے، بشیء کوئی چیز نہیں جو دائرہ کر سکے، جو احاطہ کر سکے. کس چیز کا؟ من علم ہی، اس کے علم کا. یعنی کہ خدا تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ کوئی چیز نہیں جس کے اندر خدا کا علم محدود ہو جائے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. انسانی علم محدود ہوتا ہے، انسان کا ذہن محدود ہوتا ہے، اس کے اندر ایک مخصوص اماؤنٹ تک انفارمیشن جو ہے وہ بھری جا سکتی ہے. لیکن خدا تعالیٰ جو ہے، خدا تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ کسی ایک چیز، کوئی بھی چیز اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی. کوئی ایک چیز یا کوئی بھی چیز اس کو مکمل طور پر حاصل کر بھی نہیں سکتی، اس تمام علم کو جو خدا کا علم ہے. فرمایا الا بما شاء، سوائے اس کے کہ جس پر خدا تعالیٰ کا منشا ہو، یعنی کہ بس جتنا خدا تعالیٰ چاہتا ہے اتنا علم جس کو چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے. وسع کا مطلب ہوتا ہے وسیع ہے. کرسی کہتے ہیں بادشاہت کو. کرسی کا اصل میں جو عربی زبان میں مطلب ہے، حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں الکرسی، کرسی سے نکلا ہے جس کے معنی متفرق اجزاء کے اکٹھا کرنے کے ہوتے ہیں، یعنی مختلف چیزوں کو اکٹھا کرنے کے. اسی اعتبار سے علم اور حکومت کو کرسی کہتے ہیں کہ ایک پراگندہ معلومات کو اور دوسرا پراگندہ اجزائے ملک کو جمع کر لیتا ہے. فرمایا وسع کرسیہ، کہ وسیع ہے، وسعت والی ہے اس کی کرسی. کس چیز پر پھیل گئی؟ وسیع پھیل چکی ہے، وسیع ہو چکی ہے. کس بات پر؟ فرمایا آسمانوں پر، السماوات والارض، اور زمین پر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت جو ہے، خدا کا علم جو ہے وہ آسمانوں پر بھی پھیلا ہوا ہے اور زمین پر بھی پھیلا ہوا ہے. آج کل جو ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کشتی نوح کا جو درس چل رہا ہے، اس میں بھی یہی مضمون ہے جو بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت آسمان پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے. بس اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی اشارہ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض. آگے فرمایا ولا یؤودہ، ولا اور نہیں، یؤودو کہتے ہیں تھکاتی اس کو، یؤودہ اسے، اور نہیں تھکاتی اسے. حفظہما، حفظ جو ہے اس سے مراد ہوتی ہے حفاظت، ہما ان دونوں کی، یعنی زمین و آسمان کی حفاظت خدا کو تھکاتی نہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ، وَهُوَ اور وہ ہے، العلی، علی کہتے ہیں بہت ہی بلند شان والا، العظیم عالی مرتبت والا، یعنی کہ جس کی بہت بڑی عظمت ہو. اب یہاں سے اگلی آیت شروع ہوتی ہے. فرمایا لا اکراہ. لا اکراہ کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے جبر. اکراہ کہتے ہیں جبر کو، کسی کو مجبور کر کے کوئی چیز کرانا. فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. اب دین میں کوئی جبر نہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے یہ مراد ہے کہ کسی کو دین کے اختیار کرنے پر یا چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا؟ یا اس کی یہ بھی مراد ہے کہ جب ایک دفعہ انسان دین کو قبول کر لے تو اس کے بعد بھی اس کے اوپر جبر نہیں کیا جا سکتا؟ مثلا یہ کہ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ نماز پڑھے، کہ وہ چندہ دے، وہ زکوٰۃ دے، وہ خطبے سنے، وہ اجلاسات اٹینڈ کرے، وہ مختلف جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کرے. کیا مراد ہے لا اکراہ فی الدین کی؟ بس لامحالہ طور پر اس کا یہی جواب ہے. حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالی
پھر نصر العزیز نے بھی یہی بات بیان فرمائی. حضور بیان کرتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین سے مراد یہی ہے کہ کسی کو دین کے اختیار کرنے میں یا دین کو چھوڑنے میں مجبور نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں اور مسلمانوں میں بھی جماعت احمدیہ میں وہ داخل ہونا چاہتا ہے, تو اس کو اسلام میں جماعت احمدیہ میں داخل ہونے پہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا, اپنی مرضی سے آئے. جس طرح اس کو آنے پہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا, اسی طریقے سے اس کو چھوڑ کے جانے پہ بھی کوئی مجبور نہیں کر سکتا. کوئی احمدی یہ جرات نہیں کر سکتا کہ اسے کہے کہ اب چونکہ تم مسلمان احمدی ہو چکے ہو, لہٰذا اب تم جو ہے جماعت چھوڑ کے اسلام چھوڑ کے نہیں جا سکتے. غیر احمدی مسلمانوں میں اس کے برعکس جو ہے وہ تصور پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اسلام میں آنے پر جبر نہیں, لیکن اسلام سے جانے پر جبر ہے. یعنی کہ ایک شخص اپنی مرضی سے اسلام قبول تو کر سکتا ہے, لیکن اگر چھوڑ کے گیا تو پھر اس کو قتل کی سزا دی جائے گی, کیونکہ وہ مرتد ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو اسلام قبول کر کے چھوڑ دے, اس نے بغاوت کر دی, اس نے غداری کر دی. حالانکہ اس بات کی رتی برابر کوئی سینس نہیں بنتی. ایک بندہ ہے, وہ مذہب قبول کرتا ہے, اپنی مرضی سے قبول کرتا ہے, کسی چیز کو اچھا سمجھ کے قبول کرتا ہے. پھر اس کو اگر اس میں کوئی خامی دکھائی دیتی ہے یا کسی وجہ سے وہ چھوڑنا چاہتا ہے, تو وہ کہتا ہے یہ میرے لیے نہیں ہے, وہ چھوڑ کے چلا جائے. لیکن غیر احمدی مسلمان کہتے ہیں نہیں, اب اگر یہ چھوڑ کے جاتا ہے تو یہ گویا اس طرح ہے کہ جیسے اس نے غداری کیا. بھائی غداری کس چیز کی؟ غیر احمدیوں میں ایک عالم ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک. وہ کہتا ہے ایسے شخص کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص سپاہی ہو کسی فوج میں اور وہ فوج کے راز لے کے بھاگ جائے. بھائی بات یہ ہے کہ قرآن میں, اسلام میں ایسے کون سے راز ہیں جو دوسروں کو نہیں بتائے جاتے؟ ہم تو روز قرآن پاک پڑھتے ہیں, غیروں کو بھی دیتے ہیں کہ وہ بھی پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی وہ پڑھیں, بلکہ ان کو تفسیر بھی دی جاتی ہے. پھر یہ کس قسم کا لاجک ہے کہ ایک شخص جو مسلمان ہوتا ہے, جب وہ اگر اسلام چھوڑ دے کسی وجہ سے, تو کہا جائے کہ یہ غدار ہو گیا؟ بالکل من گھڑت قسم کی باتیں ہیں اور فضولیات اور لغو قسم کی باتیں ہیں جو ان مولویوں نے بنا لی ہیں. اب یہاں پہ آتی ہے دوسری بات جو میں نے سوال میں اٹھائی تھی, کہ کیا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ایک بندہ جب اسلام قبول کر لیتا ہے یا احمدی مسلمان ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے لیے جبر نہیں کہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ نماز جو ہے وہ پڑھے. اگر جبر اسلام کو قبول کرنے کے بعد نہ ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ وہ بچے جو 10 سال کی عمر کے ہو جائیں, اگر نماز نہیں پڑھتے تو پھر تم ان کے ساتھ بے شک بدنی سختی کرو تاکہ وہ نماز پڑھیں. اگر جبر ہوتا تو ہرگز ممکن نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے. بس لازمی اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ دین کو اختیار کرنے کے بعد اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے جبر ہے. ہاں, اگر کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا تو وہ چھوڑ کے جا سکتا ہے, یا یہ کہ پھر نظام جو ہے وہ اس کو خود ہی اپنی نظام میں سے باہر کر دیتا ہے. وہ لوگ جو جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتے ہیں, لیکن داخل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم فلاں پالیسی پہ عمل نہیں کریں گے. مثلا یہ کہ جماعت کی یہ پالیسی ہے کہ غیروں میں شادی نہ کی جائے. کسی وجوہات کی بنا پہ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فتویٰ دیا کہ غیروں میں شادی نہ کرو. غیروں سے مراد یہ کہ مشرکین میں شادی نہ کرو, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, یا یہ کہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک جو دوسرے ہیں وہ احمدی نہیں ہو جاتے ان کو اپنی لڑکی نہ دو. یعنی کہ اگر لڑکا احمدی نہیں ہوتا تب تک اس کو لڑکی نہ دو. اور اس طرح کے جو جماعت میں تعلیمات ہیں, یا یہ کہ چندے کے بارے میں کہ چندے کی شرح یہ ہے کہ جو موسی نہیں وہ اپنی آمد کے اوپر 6/25% جو وہ کماتا ہے وہ چندہ دے, یا جو موسی ہے وہ کم از کم 1/10 کا چندہ دے, چندہ جلسہ سالانہ دے, دوسری مدیں ان میں حصہ لے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں احمدیت میں تو داخل ہوتا ہوں, یعنی حقیقی اسلام میں تو داخل ہوتا ہوں, لیکن میں نے یہ چیزیں نہیں مانی. 5 نمازیں ہیں, 5 میں سے میں 3 پڑھ لوں گا, میں نے 5 کی 5 نہیں پڑھنی, یا میں 2 پڑھ لوں گا یا میں 1 پڑھ لوں گا, یا میں نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں لیکن میں چندہ نہیں دیتا, یا میں چندہ تو دے دیتا ہوں لیکن میں تبلیغ نہیں کر سکتا. بس جو شخص جب کسی مذہب میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کے سلسلے میں جبر ہے. ہاں, اگر وہ عمل نہیں کرنا چاہتا تو اس کو اختیار ہے, وہ چھوڑ کے چلا جائے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ایک مثال جو اس کے بارے میں سمجھانے کے لیے مضمون کو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مثلا آپ کوئی فٹنس کلب جوائن کرتے ہیں, جم جوائن کرتے ہیں. جب آپ جم جوائن کرتے ہیں تو وہ آپ سے ایک کانٹریکٹ سائن کراتے ہیں کہ یہ ہماری جم کی پالیسیز ہیں, یہ رولز ہیں. جب تک آپ اس جم کے ممبر رہنا چاہتے ہیں, آپ اس کی سہولیات سے جو ہیں وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں,
تو یہ باتیں جن کا پاس آپ کو رکھنا پڑے گا، یہ وہ باتیں جس کے اوپر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. مثلا یہ کہ آپ نے جہاں سے ویٹس اٹھائے ہیں واپس جا کے وہاں پہ رکھنے ہیں، آپ نے گن نہیں بچانا، آپ نے شور نہیں بچانا، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے وہ نہیں کرنا. ایک بندہ جم جوائن کرے اور جم جوائن کرنے کے بعد وہ یہ کہے جم تو میں نے جوائن کر لیا ہے لیکن میں نے یہ پالیسی نہیں مانی، میں نے یہ نہیں مانی، میں نے وہ نہیں مانی، تو اسی لمحے وہ جم والے جو ہیں، وہ فٹنس کلب والے جو ہیں، وہ آپ کو دروازے سے باہر نکال دیں گے. وہ کہیں گے جاؤ پھر، اگر تم نے ہماری پالیسی پہ عمل نہیں کرنا تو پھر تم ہمارے ممبر بھی نہیں بن سکتے ہمارے جم کے. بس ٹھیک اسی طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات ہمیں سمجھائی کہ دیکھو جب تم داخل اپنی مرضی سے ہو سکتے ہو، چھوڑ کے بھی اپنی مرضی سے جا سکتے ہو، لیکن جب ایک دفعہ داخل ہو گئے پھر ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اگر نہیں کرو گے تو پھر سختی ہے، لیکن یہ کہ اگر تمہیں وہ سختی بھی برداشت نہیں کرنی اور چاہتے ہو کہ تم عمل بھی نہ کرو تو پھر تمہارے پاس یہ راہ ہے کہ تم خود چھوڑ کے چلے جاؤ. اگر نہیں چھوڑ کے جاؤ گے تو پھر تمہیں خود نکال دیا جائے گا. آگے فرمایا قد تبینا، قد کا مطلب ہوتا ہے ہو چکا ہے، یقیناً. تبینا کا مطلب ہوتا ہے واضح ہو گئی، روشن ہو گئی، کھل کر سامنے آ گئی. قد تبین الرشد، کیا چیز سامنے آ گئی کھل کر؟ الرشد، رشد کہتے ہیں ہدایت کو. ہدایت کا لفظ اس سے نکلتا ہے اردو زبان میں، جس طرح ہم کہتے ہیں خلفائے راشدون، ہدایت یافتہ خلفاء. خلافت راشدہ کا لفظ بھی اسی سے نکلا، یہ رشد بھی وہی ہے. قد تبین الرشد، ہدایت کھل کر واضح ہو گئی، نمایاں ہو گئی. کس بات سے؟ من الغی، غی کہتے ہیں گمراہی کو. مراد یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی اب واضح ہو چکی ہیں، اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت والوں کا راستہ ہے اور یہ گمراہ کرنے والا راستہ ہے. اس کے بعد فرمایا فمن، پس جو، یکفر، وہ انکار کرتا ہے، یعنی کہ پس جو بھی انکار کرے، بالطاغوتی، شیطانوں کا، شیطان کا. پس جو بھی شیطان کا انکار کرتا ہے، طاغوت کہتے ہیں شیطان کو، پس جو بھی شیطان کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، فرمایا صرف شیطانی باتوں کا انکار کرنا کافی نہیں، یؤمن باللہ بھی کرنا ضروری ہے، کہ اللہ کی ذات پر ایمان بھی لانا ضروری ہے. ایک طرف برے کام چھوڑ دینے کافی نہیں، دوسری طرف نیکی کا کرنا بھی ضروری ہے. بعض دہریے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم قتل نہیں کرتے، ہم زنا نہیں کرتے. اور ایک مومن مسلمان بھی کہتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم زنا نہیں کرتے، ہم قتل نہیں کرتے. تو دہریہ کہتا ہے کہ دیکھو تم بھی یہ کام نہیں کرتے، میں بھی یہ کام نہیں کرتا، تو ہم دونوں اچھے ہو گئے. بس پتہ چلا کہ اچھے ہونے کے لیے خدا کی ضرورت نہیں، دین کی ضرورت نہیں، مذہب کی ضرورت نہیں، شریعت کی ضرورت نہیں. اس بات کا یہاں پہ جواب آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو صرف بدی کا انکار کافی نہیں بلکہ نیکی کا کرنا بھی ضروری ہے. تبھی انسان تقوی میں، تبھی انسان اخلاقیات میں آگے قدم بڑھاتا ہے. فرمایا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتا ہے. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ، فَقَدْ پس یقیناً، استمسکا، استمسکا کا مطلب ہوتا ہے اس نے پکڑ لیا، مضبوطی کے ساتھ اس نے پکڑ لیا. بالعروہ، بل کا بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، العروہ کہتے ہیں کڑے کو، خاص کڑا. مراد یہ کہ اس نے پھر ایک کڑے کو پکڑ لیا ہے. الوثقہ، الوثقہ جو ہے یہ اس کڑے کی اب اللہ تعالیٰ صفت بیان کر رہا ہے کہ یہ کڑا جو ہے یہ بہت مضبوط ہے. الوثقہ یعنی کہ بہت مضبوط، ایسا مضبوط کہ انسان کا ہاتھ تو کاٹا جا سکتا ہے لیکن وہ اس کڑے سے اس کا ہاتھ چھڑایا نہیں جا سکتا. وہ کڑا بھی مضبوط ہے اور یہ تعلق جس کے نتیجے میں یہ پکڑا ہے یہ بھی مضبوط ہے. لا انفصام لہا، فرمایا لا نہیں، انفصامہ ٹوٹنا، لہا اس کے لیے، یعنی کہ یہ ایسا مضبوط کڑا ہے کہ یہ ٹوٹ نہیں سکتا، یہ ایسا مضبوط جوڑ ہے کہ جو ٹوٹ نہیں سکتا. بس یہ جوڑ کس طرح پیدا ہوا؟ یہ ان دو باتوں کے نتیجے میں پیدا ہوا کہ پہلے بدی کو چھوڑ دیا اور پھر ساتھ میں نیکی کی راہ اختیار کی. یہ دو باتیں دونوں ضروری ہیں. اس کو کہتے ہیں ترک شر اور کسب خیر، یعنی کہ شر کی جو چیزیں تھی اس کو ترک کر دیا اور خیر کی جو چیزیں تھی ان کو کسب کیا، یعنی کہ ان کو کمانا شروع کر دیا، یعنی کہ ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. بس جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، یہ عروۃ الوثقیٰ والی جو کنڈیشن ہے انسان کے ایمان کی، وہ تب تک پیدا نہیں ہو سکتی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بہت کچھ سننے والا، سبھی کچھ سنتا ہے.
علیم ہے، سب کچھ جاننے والا۔ ادھر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فٹ نوٹ لکھا ہے، آپ بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں زبردستی کسی کا ایمان بدلنے کی کلیتاً مناہی ہے۔ لا اکراہ فی الدین سے مراد ہے کہ دین کے معاملات میں ذرہ بھر بھی جبر جائز نہیں۔ ہاں، جس پر حق کھل جائے اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے مضبوط کڑے پر ہاتھ ڈال دے، وہ ہاتھ کاٹا تو جا سکتا ہے مگر اس کڑے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی آیت ہے جو اس رکوع کی آخری آیت ہے، بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہے ولی الذین، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لائے، یخرجہم وہ انہیں نکالتا ہے، کون نکالتا ہے؟ اللہ، کن کو؟ مومنوں کو۔ اللہ نکالتا ہے مومنوں کو، من الظلمات، من سے الظلمات اندھیروں، تاریکیوں۔ یہاں پہ خدا تعالیٰ کے ان بندوں کا ذکر ہے جن کا پچھلی آیت میں ذکر چل رہا تھا کہ جنہوں نے طاغوت کا یعنی شیطان کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے، گویا اس طرح تھے کہ مضبوط کڑے کو انہوں نے پکڑ لیا۔ اب انہی کا ذکر کر کے آگے فرماتا ہے کہ اللہ ان کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ ان کا دوست ہو جاتا ہے، اور جس کا خدا دوست ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ دن بدن وہ اندھیروں سے نکلتا چلا جاتا ہے، تاریکیاں اور ظلمتیں جو ہیں، ظلمتوں کے بادل جو ہیں وہ چھٹتے چلے جاتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، خدا ان مومنوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے، نور میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کی علامت یہ بتائی کہ وہ دوست ہو جاتے ہیں شیطان کے، گویا کہ وہ شیطان کے دوست ہو جاتے ہیں۔ مومنوں کے لیے فرمایا کہ جب مومن نیکی میں ترقی کرتا ہے تو اللہ اس کا دوست ہو جاتا ہے، اور ایسا شخص جو خدا کا انکار کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ بالکل ایک اپوزٹ ایکسٹریم دکھائی ہے۔ یخرجونہم، ان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ یخرجونہم، وہ انہیں نکالتے ہیں، یعنی کہ وہ شیطان جو ہوتے ہیں وہ ان کو نکالتے ہیں کس چیز میں سے؟ من النوری، وہ ان کو روشنی اور ہدایت میں سے نکال کے لے جاتے ہیں، الی الظلمات، تاریکیوں کی طرف۔ پس اگر ہر انسان اپنے اپنے عمل کو دیکھ لے اور وہ یہ دیکھے کہ کیا ہر دن اس کا قدم نیکی کی طرف بڑھ رہا ہے یا برائیوں کی طرف جا رہا ہے، بس اگر تو اس کا قدم نیکیوں کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا خدا سے ایک تعلق قائم ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف آ رہا ہے۔ اور اگر اس کو لگے مثلا یہ کہ ایک شخص ہے، وہ دیکھتا ہے کہ پہلے وہ روزے رکھتا تھا، اب وہ روزے نہیں رکھتا، پہلے چندے دیتا تھا اب چندے نہیں دیتا، پہلے نمازیں پڑھتا تھا اب نماز نہیں پڑھتا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ خدا کے بجائے شیطان کی طرف اس کی دوستی ہو رہی ہے، اور وہ اندھیروں سے نکل کے نور میں جانے کے بجائے نور سے نکل کے اندھیروں میں جا رہا ہے۔ بس یہ علامت ایک ویک اپ کال کی طرح ہے، ہر انسان ایز اے لٹمس ٹیسٹ اس کو پرکھ سکتا ہے کہ وہ کدھر کھڑا ہے۔ فرمایا اولئکا، وہ لوگ جن کی دوستی یاری شیطانوں سے ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ شیطان ان کو روشنیوں سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا اولئکا، یہی تو وہ ہیں اصحاب النار، جو ناری لوگ ہیں۔ اصحاب کہتے ہیں ساتھی، نار کہتے ہیں آگ کو، یہ آگ والے ہیں، یعنی کہ آگ میں گرائے جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں بہت لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، خالدون کی صرف خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا یا بہت لمبا عرصہ رہنے والا۔ بس جب بھی یہ جہنم کے لیے آئے گا مراد لمبا عرصہ ہوگی، کیونکہ جہنم بالآخر ایک وقت پہ جا کے ختم ہو جائے گی، لیکن جب یہی لفظ جنت کے لیے آئے گا تو وہاں پہ مراد ہوگی ہمیشہ، کیونکہ جنت ہمیشہ کے لیے، اس پہ کبھی فنا نہیں۔ اب یہاں سے اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت
قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہاں پہ اس سپارے کا تیسرا رکوع جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اس رکوع کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 259 پیج نمبر 68 پہ۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے علم ترا، کیا لم ترا تو نے نہیں دیکھا، الی الذی اس کی طرف، یعنی کیا تو نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا یا اس شخص پر غور نہیں کیا۔ حاجہ کا مطلب ہوتا ہے باہمی بحث کی، جھگڑا کیا، یعنی کہ اس نے جھگڑا کیا دوسرے سے، دوسرے نے اس سے جھگڑا کیا۔ اب کس سے جھگڑا کیا؟ فرمایا ابراہیم۔ جھگڑا کرنے والے کا نام نہیں بتایا، یہ بتا دیا کہ اس نے جھگڑا کس سے کیا تھا۔ فرمایا کہ تو نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا، اس شخص کے حالت پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا، فی ربی ہی، اس کے رب کے بارے میں۔ ان آتاہ اللہ، ان کے آتاہ کا مطلب ہوتا ہے آتاہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے اسے دیا، الملک حکومت، بادشاہت۔ یہاں پہ جس شخص کا ذکر چل رہا ہے وہ اپنے وقت کا بادشاہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں ان کا جو مخالف تھا، جو ان کے زمانے کا ابو جہل تھا، اس کا یہاں پہ ذکر چل رہا ہے۔ اس کا نام نمرود تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی۔ بادشاہ بننے کے بعد اس میں تکبر آ گیا اور وہ ظالم بادشاہ بن گیا۔ اس حد تک اس کا ظلم بڑھ گیا کہ اس نے اپنے وقت کے امام، اپنے وقت کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف قسم قسم کی محاذ آرائیاں کی، یہاں تک کہ ان کو آگ میں بھی ڈال دیا۔ یہ وہ شخص ہے جس کا ذکر یہاں پہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اذ قال، جب کہا، ابراہیم نے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں اس کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہوتی ہے جرت خدا کے انبیاء کی، کہ وہ جابر بادشاہوں کے سامنے بھی سچ بات کہنے سے نہیں گھبراتے اور تبلیغ کا حق ادا کر کے رہتے ہیں۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا، ربی الذی، میرا رب وہ ہے، ربیہ میرا رب، الذی وہ،
یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے، یعنی کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ مارتا بھی ہے۔ کالا سے مراد ہے اس شخص کی، یعنی کہ نمرود نے کہا انا احیی، میں زندہ کرتا ہوں، و امیت اور میں مارتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، مراد یہ کہ میں بھی لوگوں کو زندہ رہنے دیتا ہوں اور جس کو چاہوں میں مار بھی دیتا ہوں۔ اب یہ مکالمہ چل رہا ہے، یہ ڈیبیٹ چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مخالف نمرود کے درمیان۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کو خدا تعالیٰ کی صفتیں بیان کریں کہ دیکھو یہ ہے وہ خدا جو میرا خدا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اس قوم کے بارے میں بتاتا چلوں، نمرود کی جو قوم تھی ان کا یہ ماننا تھا کہ جو سورج ہے وہ دیوتا ہے، یعنی کہ سورج کو وہ خدا مانتے تھے، اور بادشاہ کو بھی خدا مانتے تھے، لیکن بادشاہ کو ایک کم درجے کا خدا مانتے تھے اور سورج کو زیادہ بڑے درجے کا خدا مانتے تھے۔ اس کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھ کے یہ واقعہ سنیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود کہتا ہے زندگی تو میں بھی دیتا ہوں اور موت بھی میں دیتا ہوں، اس طرح سے کہ جس کو چاہوں زندہ رہنے دیتا ہوں اور جس کو چاہوں میں مار دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آگے جواب آتا ہے، قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ، پس یقیناً اللہ تعالیٰ، یاتی آتا ہے، بالشمسی سورج کے ساتھ، من المشرقی، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج کے ساتھ آتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ خدا میرا اللہ جو ہے، میرا خدا جو ہے، جو میرا رب ہے، وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، ایسٹ سے سورج کو طلوع کراتا ہے۔ فاتی بہا من المغربی، پس تو اس کو مغرب سے لا کے دکھا دے۔ اگر تو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ تو خدا ہے تو میرا خدا تو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، تو مغرب سے لا کے دکھا دے، تو ویسٹ سے اس کو نکال کے دکھا۔ اب یہ ایسا طرز کلام تھا جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ آپ کا مد مخالف جو ہے وہ جواب نہیں تھا دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی اپنی قوم یہ مانتی تھی کہ گو کہ یہ بھی خدا ہے لیکن سورج زیادہ بڑا خدا ہے۔ بس اگر نمرود اس وقت یہ کہتا کہ اچھا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، تو اس کی اپنی قوم اس کے خلاف ہو جاتی کہ یہ تو بڑے خدا کے خلاف یہ جو ہے یہ بات کر رہا ہے کہ یہ بڑا خدا جو ہے یہ اس کے اوپر قادر ہے، حالانکہ وہ یہ کہتے تھے کہ بڑے خدا پہ یہ قادر نہیں بلکہ بڑا خدا اس پہ قادر ہے۔ بس ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری بات ایسی تھی کہ جس کے نتیجے میں لازمی یہی بات نکلنی تھی کہ وہ مبہوت ہو جاتا، وہ ساکت ہو جاتا، چپ ہو جاتا، اس لیے کیونکہ یہ بات ممکن ہی نہیں تھی اس کے لیے کہ وہ سورج کو مغرب سے نکال سکے، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ آیت ایسی زبردست قسم کی آیت ہے کہ یہ اس سے ایک اور دلیل بھی ہم پیش کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ جب حدیث ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں ہمارے مخالفین دوسرے مسلمان، وہ کہتے ہیں دیکھو مسیح موعود کے آنے کی ایک علامت یہ بیان کی گئی تھی کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا، حالانکہ یہ آیت صاف صاف پکار کے کہتی ہے کہ سورج مشرق سے نکلا کرتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ پس سورج کا مغرب سے نکلنا ظاہری معنوں میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ظاہری معنوں میں مانا جائے تو اس لحاظ سے خدا تعالیٰ کی یہ آیت قرآن کی جو ہے یہ منسوخ ہو جائے گی، اور قرآن میں کسی قسم کا کوئی ناسخ و منسوخ ہے ہی نہیں۔ قرآن کی ایک آیت، ایک شوشہ، ایک زبر، ایک زیر تک جو ہے، ایک نقطہ تک جو ہے وہ منسوخ نہیں ہو سکتا۔ بس لازمی طور پہ ماننا پڑے گا کہ اس حدیث کے کچھ اور معنی ہیں، اور وہ وہی معنی ہے کہ اسلام کا پیغام جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل دی اور اسے کہا کہ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا، فبہت الذی کفر، پس مبہوت ہو گیا وہ جس نے کفر کیا تھا، یعنی نمرود جو تھا اس کے پاس کوئی جواب نہ بن پایا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ فٹ نوٹ میں خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، حضرت ابراہیم کے استدلال کی شان یہ ہے کہ آپ کا مد مقابل سورج کو خدا تسلیم کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ سورج پر غلبہ پا کے دکھاؤ، میرا خدا تو اسے مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے لیا۔ اس پر وہ مبہوت ہو کر رہ گیا کیونکہ وہ اپنے دین کے خلاف دعویٰ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات بیان کی، اسی پہ آج کی کلاس کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت خلیفہ ثانی بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بات بتائی ہے کہ کیوں
انکار کیا جاتا ہے جب بھی خدا کی طرف سے کوئی صداقت آئے۔ ہدایت کی راہ قبول نہ کرنے کی بنیادی وجوہ 4 ہوتی ہیں، یا تکبر، جس طرح جب اس کو بادشاہ بنا دیا نمرود کو تو اس نے تکبر کرنا شروع کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو گیا، یا حسد۔ اب یہاں پہ دوسری مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو یہ فرمایا کہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اسے ملک عطا کیا، بادشاہت عطا کی، تو یہاں پہ نمرود کی بجائے ابراہیم علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، کہ نمرود جو ہے وہ اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنا شروع ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو روحانی بادشاہت عطا کی تھی، یعنی ان کو نبوت عطا کی تھی۔ ان معنوں میں حسد کا مطلب جو ہے وہ غالب آ جائے گا۔ پس فرمایا یا تو لوگ ہدایت کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ تکبر کی وجہ سے، یا حسد کی وجہ سے، یا جہالت کی وجہ سے۔ اس کا یہ کہنا کہ میں خدا ہوں، یہ جہالت پر مبنی بات تھی۔ یہ تیسری وجہ بتائی، یا چوتھی بات بتائی ضد، کہ ان تمام دلائل کے باوجود اس کے ایمان نہ لانے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ اپنی ضد پر اڑا رہا اور ایمان نہیں لے کر آیا۔ بس یہ 4 باتیں جس کے نتیجے میں انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، یا تکبر، یا حسد، یا جہالت، یا ضد۔ اور آخر میں واللہ لا یہدی القوم الظالمین کے الفاظ لا کر بتایا کہ ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں اور ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، البتہ جو ظالم نہ ہو ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔